بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 23 میں باب اعداد آلت الجہاد فصل ثانی میں احادیث نمبر 3881 سے لے کر 3889 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتبطوا الخیل وامسحوا بنواسیها واعجازها او قال اکفالها وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت وہب جشمی کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا گھوڑوں کو باندھ کر رکھو، ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرو، یا اعجازیہ کی جگہ پہ اکفالیہ کے لفظ تاجدار انبیاء نے ذکر کیے، اور ان دونوں لفظوں کے معانی ایک ہی ہیں، پیٹھ ہی مراد ہے، اور ان کی گردن میں کنڈا یعنی پٹا باندھو، لیکن ان کی گردن میں کمان کی تانت نہ باندھو۔ یہ روایت ابو داود اور نسائی شریف کی ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، ارتابطو یہ باندھ رکھو، یعنی ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ خوب موٹے تازے ہوں اور بوقت جہاد جنگ میں خوب جوہر دکھائیں۔ اعجاز یہ عجز کی جمع ہے اور اکفال یہ کفل کی جمع ہے، دونوں کا ترجمہ پچھلا حصہ ہے، یعنی انس و محبت اور صفائی و خدمت کی غرض سے گھوڑے کی پیٹھ اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا کرو۔ قلدوها یعنی گھوڑے کے گلے میں قلادہ ڈالا کرو تاکہ دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ الاوتار یہ وتر کی جمع ہے، کمان کے تانتے اور تسمے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تسمہ گھوڑے کے گلے میں نہ ڈالو، اس کے ساتھ گھوڑا اٹک کر لٹک جائے گا۔ یا وتر سے مراد وہ شرکیہ تانت اور تسمہ ہے جس کو عرب دفع ضرر کے لیے جانوروں کے گلوں میں باندھتے تھے اور شرک کا عقیدہ رکھتے تھے، اسلام نے اس سے روک دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا مأمورا مختصنا دون الناس بشیء الا بثلاث، امرنا ان نسبغ الوضوء وان نأكل الصدقة وان لا ننزي حمارا على فرس، رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم ایک معمور بندے تھے، آپ نے ہم کو یعنی اپنے اہل بیت کو اور دوسرے لوگوں سے الگ کر کے 3 باتوں کے علاوہ اور کسی بات کا مخصوص طور پر حکم نہیں دیا، اور وہ 3 باتیں جن کا خاص طور پر اہل بیت کو حکم دیا وہ یہ ہیں کہ ہم وضو کو پورا کریں، ہم صدقے کا مال نہ کھائیں، ہم گھوڑوں پر گدے نہ چھوڑیں۔ یہ ترمذی اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ عبد معمور کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں
یعنی حضور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا وہ عوام الناس میں برابر جاری فرماتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اپنے کسی قرابت دار کو خصوصی حکم سے نوازا اور دوسروں کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح احکام میں آپ کسی امتیاز اور خصوصیت کے بغیر عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم نے ہم اہل بیت کو بھی کسی چیز کا خصوصی حکم نہیں دیا، ہاں 3 چیزوں کا ہم کو بطور خاص تاکیدی حکم کیا، اگرچہ امت ان میں سے بھی 2 چیزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہے، مگر ہم کو بطور خاص حکم دیا گیا۔ وہ 3 وصیتیں مکمل وضو بنانا ہے، صدقہ نہ کھانا اور گدھے کو گھوڑے پر نہ چڑھانا۔ گدھے کو گھوڑے پر چڑھانے سے گھوڑے کی نسل خراب ہو جاتی ہے اور اعلیٰ چیز کے بجائے گھٹیا چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ خچر گھوڑے سے ادنا ہے۔ اس وصیت میں کامل اور مکمل وضو بنانے کی وصیت میں باقی امت بھی شریک ہے، البتہ صدقہ نہ کھانا یہ اہل بیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس حدیث سے روافض پر واضح رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے خصوصی وصیتیں کی تھی۔ روافض اذان میں اس کا اظہار وصی رسول کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ حضرت علی اور اہل بیت نے بار بار اس نظریہ کی تردید کی ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی راوی ہیں، قال اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ فراکبها فقال علی لو حملنا الحمیر على الخیل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول اللہ انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، رواہ ابو داود اور النسائی۔ حضرت علی سے روایت ہے، ایک موقع پر رسول کریم کی خدمت میں ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے اور حضرت علی نے عرض کیا کہ اگر ہم گھوڑوں پر گدھے چھوڑیں تو ہمیں بھی ایسے خچر مل جائے، اور رسول کریم نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ناواقف ہیں۔ یہ ابو داود اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں لا یعلمون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی گدھے کو گھوڑی پر چھوڑنا نامعلوم لوگوں کا کام ہے اور نامعقول لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ لوگ دانش مند ہوتے تو گھوڑی پر گھوڑے کو چھوڑتے تاکہ عمدہ نسل والے گھوڑے پیدا ہوں، گدھے کی نسل سے بیکار خچر پیدا ہوں گے۔ یہ لوگ صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹ گئے اور صحیح راستہ سے بھٹک گئے، جو اس مکروہ کام میں مشغول ہو گئے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال كانت کبیعۃ سیف رسول اللہ من فضة، رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ یہ روایت ابو داود کی، ترمذی کی، نسائی و دارمی کی ہے۔ کبیعۃ السیف تلوار کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو دستے کے پیچھے ہوتی ہے۔ تلوار کی زینت کے لیے معمولی سا سونا استعمال کرنا جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے، مگر حد سے زیادہ نہ ہو۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ہود بن عبداللہ بن سعد، وہ اپنے دادا سے، قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلى سیفہ ذہب وفضہ، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ہود بن عبداللہ ابن سعد اپنے دادا سے، جن کا نام مزیدہ تھا، نقل کرتے ہیں رسول کریم فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور چاندی کا کام تھا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ صائب بن یزید سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد زرعان قد ظاہر بینہما، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔
حضرت صائب ابن یزید سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر 2 زرہیں تھیں، آپ نے ایک کو دوسرے پر پہن رکھا تھا۔ یہ روایت ابو داود اور ابن ماجہ کی ہے۔ قد ظاہرہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر اوپر نیچے پہن رکھے تھے۔ معلوم ہوا زیادہ سے زیادہ اسلحہ استعمال کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنگ لڑی ہے اور بھرپور انداز سے لڑی ہے۔ جو لوگ اس کو عیب یا عار سمجھتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں گے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عباس سے ہے، قال کانت رأیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوداء ولباؤہ ابید، اور رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں لکھتے ہیں رأیاتو، یہ ملکی قومی بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں۔ یہ جھنڈا سیاہ تھا۔ سیاہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کالا تھا، بلکہ دور سے کالا نظر آتا تھا، اور اگر کوئی قریب سے اس کو دیکھتا تو اس میں سفید پٹیاں نظر آتی تھی۔ اس کو نمرہ یا چتکبرہ کہا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُ أَبْيَض، یعنی آپ کا جنگی چھوٹا جھنڈا سفید ہوتا تھا، جو امن کی طرف اشارہ تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت موسیٰ بن عبیدہ سے ہے، مولا محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم الى البراء بن عازب يسأله عن رأية رسول الله فقال كانت سوداء مربعات من نمرة، رواہ احمد والترمذی و ابو داود۔ حضرت موسیٰ ابن عبیدہ جو حضرت محمد ابن قاسم تابعی کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن قاسم نے مجھے حضرت براء بن عازب کے پاس بھیجا تاکہ یہ دریافت کر سکوں کہ رسول کریم کا جھنڈا کیسا تھا۔ چنانچہ حضرت براء نے فرمایا کہ جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا، اس کا کپڑا چوکور اور نمرہ کی طرح کا تھا۔ یہ روایت احمد نے، ترمذی نے اور ابو داود نے ذکر کی ہے۔ مربع یعنی اس کا طول و عرض چوکور تھا، نمرہ چیتے کے رنگ پر تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ ولواؤہ ابیض، رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ سفید جھنڈا تھا۔ یہ ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔